آخری بات ہم نے کہا یار لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بگڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے پھر جاتے ہیں، اور جب رہبر چلے جاتے ہیں حالانکہ کہیں نہیں جاتے، پاس ہی ہوتے ہیں، جب ہادی روٹ جاتے ہیں حالانکہ روٹتے ہی نہیں، وہ ہادی کیا جو روٹ جائے، کہتے ہیں جب وارث بے خبر ہو جائے، میں نے کہا وہ آقا ہی کیا جو بے خبر ہو، کوئی بے خبر ہوتا ہی نہیں، کوئی لاوارث چھوڑتا ہی نہیں۔ چلے لوگوں کی اپنی اپنی بولیاں ہیں، کوئی بد مست اپنے علم میں، کوئی بد مست اپنے خیال میں کل کلاں الزام لگائے کہ مرشد چلا گیا تو بچے نے تو بدلنا ہی تھا۔ تو میں نے سوچا چلے مرشد تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے تخت پہ اپنے مزاروں کو روشن کرتے ہیں، مرشدوں کا تو طریقہ ہے اپنے تخت لگا لیے، اپنے مزار آباد کرتے ہیں، اپنی تربت نور آباد کرتے ہیں، مزاروں کو رونق تو پیر بخشتے ہی رہتے ہیں۔ کیا مرید پیچھے رول مار جاتے ہیں؟ کیا ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ بھلا کرے نبی کی آل کا، یہ تو اللہ بھلا کرے نبی کی آل کا۔ شوق بھی نہیں تھا تکبر کا اور نہ اللہ دے، شوق بھی نہیں تھا غرور کا اور نہ کبھی اللہ دے، شوق بھی نہیں تھا پیر نصیر کی طرز پہ جملہ بولوں گا، شوق بھی نہیں تھا او چولاں جنہاں نو گل دینی نہیں چاہیے۔ پیر نصیر فرمانے ہونے ہیں میں کہڑا تقریر رکھ کے آنا، میں تے بوتھیا تک کے گلاں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا عاموں کو یہ بات بتائیں کیوں، جسے اپنی خبر نہیں اسے بات بتائیں کیوں، جسے توحید و رسالت و ولایت کا حیا ہی نہ ہو اسے بات سمجھائیں کیوں، جسے اسلام کی ہمدردی نہ ہو، جسے پیسے کی محبت، اپنی ناک اونچا کرنے کی محبت، اس کے پاس دین ہو ہی کیا سکتا ہے۔ لیکن بھلا ہو یا سجاد تیرا، ہم نے جو کبھی اہمیت دی کسی کی بات کو، چلو دیکھ لیتے ہیں کہ مرشد اکیلا چھوڑ کے گئے یا کچھ دے کے گئے۔ بڑی توجہ یار، مجھے کوئی شوق ہے اپنا راز کسی کو بتاؤں، مجھے کوئی شوق ہے کہ بلا وجہ تکبر کر کے غرور کر کے جو تھوڑی بہت رحمت اللہ کی ہے وہ بھی گواہ بیٹھوں؟ نہیں، کچھ باتیں کسی وقت پہ بتانا ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ غرور نہیں ہوتا، وہ تکبر نہیں ہوتا، وہ فخر نہیں ہوتا، وہ کبھی یار کے عشق کی مستی ہوتی ہے، وہ یار کے عشق کی مستی ہوتی ہے۔ 16 فروری نوٹ ہو جائے، 16 فروری بولے پلیز، 16 فروری سن 2016 جہانیہ کا علاقہ 3 مرلہ سکیم اے، جامع مسجد مدینہ، جامع مسجد مدینہ جناح کالونی 3 مرلہ جہانیہ کے اندر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد محفل ہے اور خطاب کر رہے ہیں سید سجاد سعید کاظمی، 16 فروری کو خطاب کر رہے ہیں اور دنیا سے پردہ کر رہے ہیں اگلے مہینے 23 مارچ کو، یعنی پردہ کرنے سے 1 مہینہ اور 7 دن پہلے خطاب کر رہے ہیں، اور مجمع لگا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے جہانیہ کی، اور کائنات سے پردہ کرنے سے پہلے ایک ہستی سید بول رہا ہے، بلایا اپنے قدموں میں، بڑی جوش خطابت تھی، تیز ختم نبوت میں بات ہو رہی تھی، اچانک نظر پڑی پلر کے پیچھے کوئی بچہ چھپا بیٹھا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر علیہ مولانا عامر ادھر آ جاؤ، اپنے قدموں میں بلایا، خطاب چھوڑ دیا، گفتگو اتنی تیز جا رہی تھی، جوش خطابت تھا، گفتگو چھوڑی، قدموں میں بیٹھے، قدموں پر ہم نے سر رکھ کے بوسہ لیا اور ہاتھوں سے سر اٹھا کے فرمانے لگے، فرمایا میں تو نہیں ہوں گا، دل پہ لکھے ہو یار، دور دور کی کرامتیں کیوں سنتے ہو؟ پتہ نہیں 1000 سال پہلے داتا نے کیا کہا تھا، بابا فرید نے کب کہا تھا، جو آج کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، جو کل کہے وہ خون رسول ہے، جو آج بولے وہ خون رسول نہیں ہے۔ صرف 1 ماہ پہلے کی بات ہے، میرے شہر کا دوست مسلک اہل حدیث وہابی
جمیلی کو ساؤنڈ اصغر، اس کا ساؤنڈ لگا ہے، آج تک پیٹ کے کہتا ہوں وہابی پیروں کو مانتا نہیں تھا اور تیرے پیر نے میرا عقیدہ سیدھا کر دیا۔ سید فرمانے لگے میں تو نہیں ہوں گا، یہ پردے سے 1 ماہ پہلے کی بات ہے، لیکن اہل جہانیاں یاد کریں گے میرے اس جملے کو۔ کون بول رہا ہے؟ سید، میں تو نہیں ہوں گا پر یاد کریں گے اہل جہانیاں میرے اس جملے میں کہ یہ مولانا عامر اس جہانیہ شہر میں کوئی عالم دین آیا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں خود کو جاہل کہتا کہتا تھک گیا کہ میرے جیسا کائنات میں جاہل کوئی نہیں، میرے پلے علم کوئی نہیں، ساری دنیا کے پاس علم، عامر کے پاس علم ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، فیض ہی نہیں ہے۔ میں اعتراف کر رہا ہوں، اگر خود کو دیکھوں تو اعتراف کر رہا ہوں میں جنت کے قابل ہی نہیں ہوں، علم کے قابل ہی نہیں ہوں، پر کی کرا ہوں مور جو لگ گئی، کی کرا کوئی رشوت بھی کوئی نہیں دیتی، کوئی پیسے بھی کوئی نہ دیتے، کوئی منت بھی کوئی نہیں کیتی۔ اے سید رحمت چھل ماری پورا شہر بیٹھا تھا، آج تک لوگ کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ سجاد کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اے تم پہرے بھی ہو جاؤ، سید بول ہی گیا۔ پورے سوچتا رہا، آخری بات اور گفتگو مکمل کرتے ہیں، میں سوچتا رہا کہ عامر تو ایک تو ڈرپوک بہت ہے، تو نے کرنا تو کچھ ہے نہیں، یہ کیسے مرشد کے جملے سچ ثابت ہوں گے؟ تو نے کون سا علم کے حوالے سے کوئی دھوم مچا دینی ہے؟ خطابت کا شوق تمہیں ویسے کوئی نہیں، تو علاقے میں کیسے معاملہ ہوگا اور کیسے لوگ تسلیم کریں گے؟ یار سید کی زبان سے جملہ تھی، بھائی سست بھی میں ہوں، چھپ کے میں رہتا ہوں، غیب زندگی گزارنا میرا طریقہ ہے، لک چھپ کے ملنا نہیں، سامنے نہیں آنا، لکی ہوئی طبیعت اللہ تیری بنائی ہے۔ تو سائیں کی کہہ رہے ہیں میں تو نہیں ہوں گا، اہل جہانیاں یاد کریں گے میرے اس جملے کو کہ یہ کوئی آیا تھا۔ حضور یہ بات اس کے بارے میں کرتے ہیں کوئی علاقے کا سردار ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی پلے گن ہو، کوئی کمال ہو، کوئی فن، حضور میرے پلے کخ کوئی نہیں، تو میں کیا کر لوں گا؟ پھر بعد میں سمجھ آئی وہ جو گھٹی ڈال دی تھی نا، وہ جو گڑتی ڈال دی تھی نا، اور سلطان باؤ سرکار کی منت کر رہا ہوں مجھے کوئی جملہ دے، بولنا نہیں آ رہا، تو سلطان باؤ فرمائیں گے ہاں ہاں مرشد نے دیا تھا، الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ کیوں کہتا ہے مرشد نے کچھ دیا نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے پلے کچھ نہیں ہے؟ سلطان باؤ کو یاد کر بہت کچھ دیا ہے، الف اللہ اے 5 تن چمبا لیا ہے شیر سمجھ، الف اللہ چمبے، چمبا 5 انگلیاں دا ہوندا ہے، 3-4 دا نہیں ہوتا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی ہے 5 تن دے عشق دی بوٹی، تے او الف اللہ ملنا شلنا کوئی نہیں جے چمبا مضبوط نہ ہویا، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد ایتھے من وچ لائی ہو، اتوں کی کیتا نفی اسبات دا پانی دیتا، میں پتر اپنی نفی کیتی کر، آجی کیتی کر، نفی کہتے ہیں آجی کو، اور پتر آجی کیتی کر، اپنا آپ مٹا اور تیرے جیسا اپنا ہونا پا دئیے، نفی کر وہ آئے جو ثابت ہے، جو ہمیشہ ہے، نفی اسبات دا پانی دیتا، کتھے کتھے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر کی ہویا؟ ہاں جب فیض مل گیا پھر تو بہت کچھ ہوا، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی او 5 تن دا پیار اندر آندا رہا، علی علی ہوندی رہی، ذکر علی دی گونج پیندی رہی،
عشق کے پانچ تن دی خوشبو آندی رہی دوروں نزدیک پیغام ہے میاں او چھوڑے علی علی کرتا ہے میاں او پانچ تن پیا کر دئی میاں کفر دے فتوے لگے نہیں ڈریا لوگاں انج کیتا نہیں ڈریا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں ہن مہک مچھی ہن پھل کھڑسن ہن پودا وڈا ہوسی اتے جاں پھلن تے آئی ہو وہ جیوے مرشد جیوے او مرشد کامل باہو جے بوٹی جے بوٹی جے بوٹی جے بوٹی لائی ہو تے بوٹی عشق کے پنجا عشق کے پانچ تن دی بوٹی ہے جدو لگ گئی ہے پھر کھڑسی پھر پھول کھڑسن پھر خوشبو آسی پھر سجن بیلی آپ سے یار ویکھ کے ایوے ہی لگتا ہے جنگل منگل ہی لگتا ہے جناب کیا بات ہے آخری جملہ ہے آئیے نماز پڑھتے ہیں اول تو مرید اپنے مرشد کی طرف رغبت کر نہیں رہے اگر کر رہے ہیں تو میں ایک بات واضح کر دوں جس مرید کو بھی اپنے مرشد سے کچھ لینے کا شوق ہے کہ مرشد میں فیض دے تے باہیں سیدھا خلافت دے ایک نیت ٹھان لے ہر دور میں اللہ کا ولی جب فیض دیتا ہے یا خلافت دیتا ہے یا ولایت دیتا ہے تو اس کی خوشبو اس کے اثرات اس کی ذمہ داری نہ ماضی پر ہوتی ہے ڈیپینڈ بڑا جملہ ہے بڑا جملہ ہے اس فیض کا تعلق نہ ماضی سے ہوتا ہے نہ مستقبل میں موجودہ حالات میں جناب محمد مصطفیٰ کی امت کو جو چاہیے ہو ہر پیر اپنے مرید کو ویسا فیض دیتا ہے اور اگر پیر خلافت بھی دے تو پتہ ہے ڈیوٹی کیا لگاتا ہے کہتا ہے پتر اس حالات امت نو جس شے دی لوڑ ہے جا کے بیان کر میں کیوں آنکھاں میں حضور سجاد سائیں فیض پہ دینے عامر جاؤ ہندوستان میں راجہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے ان کو کلمہ پڑھوانا ہے نہیں یہ فیض خواجہ عثمان ہارونی نے معین الدین کو دیا تھا داتا صاحب کے مرشد حضرت شیخ ابو الحسن ختلی انہوں نے کیا فیض دیا تھا کہ جا کے جہانیہ میں جا کے ان کی سیاست ٹھیک کر نہیں لاہور میں لوگ بت پرست ہو گئے ہیں افغانستان سے چل اے علی بن عثمان داتا گنج بخش اور جا کے لاہور کے لوگوں کو کلمہ پڑھا وہ ہے 1000 سال پہلے کی ڈیمانڈ اور آج جب ہم قرب قیامت میں ہم قیامت کے قریب ہیں ہر بندہ کلمہ پڑھ کے رسول کے کلمے کا اعلان کر کے مگر حالات ایسے ہیں کہ کلمہ خود شرما جائے تو اب فیض وہی چاہیے جو 10 صدی پہلے تھا جو 8 صدی پہلے تھا تو بھائی مجھے تو کوئی شکوہ ہی نہیں اپنے مرشد سے مجھے تو کوئی شکایت نہیں اپنے مرشد سے کہ مجھے مصلی نہیں دیا مجھے لوٹا نہیں دیا مجھے وہ ڈنڈا سوٹا نہیں دیا مجھے وہ خاص نہیں جیڑی چیز وقت کے مطابق دینی سی اساں لے لئیے 14ویں صدی 15ویں صدی لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بندہ پوچھ لے میاں اے 5 تن کے نام گنتی کر کے دسی یار اے 5 دا لفظ سنیا تے پوری ان ترتیب نال گنتی نہیں آتی اچھا باقی ساری گنتیاں یاد ہے کہ نہیں آتا تو صدقے جاواں اپنے مرشد کو مینوں نہیں پتا فیض کی ہوتا ہے مینوں نہیں پتا ولایت کی ہے مینوں نہیں پتا خلافت کی ہے پر راضی ہیں اینی جی عقیدت رکھی کوئی زیادہ خدمت کو نہیں کی سائیاں دی اور ارمان ہے اینی جی خدمت کی اے تھوڑی جی نوکری کی سائیاں خزانہ ہو دیتا ہے آج کراچی تو لگ کے فیصلہ بات تھی تھاڑ پہ گئی ہے
ओए हुण किसे शय दी लोड़ कोई नहीं, अगर मिंबर ते तबलीग करनी है तो 5 टन दी करो। जब अहमद रजा तबलीग कर रहा था तब लोग रसूल की गुस्ताखियां कर रहे थे, तब पीर खलीफे बनाते थे कि जाओ हुजूर के गुस्ताखों से लड़ो। आज हुजूर के गुस्ताखों से आगे बढ़ के आज कोई सैयदा ज़हरा का गुस्ताख पैदा हो रहा है, कोई हजरत अली का गुस्ताख, तो फैज़ की नबूवत बदल गई है। यही फैज़ है, यही तकाजा है मिंबर का कि अब अगर समझाना है, अब मुकाबला है मुनाफिकत से, अब मुनाफिकत मिटाओ, अली अली करवाओ और दिलों में ईमान का खुलूस दाखिल। और मेरा आपसे वादा रहा, आखिरी जुमला मेरा वादा रहा, जिस स्टेज पे मौका मिला, महफिल मिलाद, कोलखानी, जुमा, जेलम, सिर्फ एक ही बात करूँगा और बिलखसूस देखूँगा जहाँ पीर बैठे हुए, पीरों से ये अर्ज़ करूँगा, साईं फैज़ वंडो ते वेख के वंडो। हुण फैज़ देवने ना तो मुरीद नू मुरीद बाद करना, पहले शर्त पुत्र एक काम करना है, घर बैठो में या चौक बैठो में, मुरीद ता कर सा पहले अली अली करे। कोई पीरी मुरीदी की इस वक्त लोड़ कोई नहीं, और किसी फितने का मुकाबला है ही नहीं। एक ही फितना है कि अब लोगों का रुख मोड़ो कि ज़रूरत है, अगर बख्शिश तलब करनी है, अगर जन्नत के काबिल बनना है तो आओ रसूल के बच्चों के गुलाम हो जाओ, रसूल के घर के गुलाम हो जाओ। बस यही आज के जुमे का पैगाम था। और आप सब दोस्तों ने, नौजवानों ने जिन्होंने अपनी आईडीज़ बना रखी हैं, बस इस गुफ्तगू को आम करना है कि इस वक्त का तकाज़ा है कि जहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, गली में, बाजार में, बस इसके 5 टन के जिक्र की गूंज होनी चाहिए। कमाल है ना।